اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم ان ویڈیو میں جو ماہ مبارک رجب کی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، پہلی ویڈیو میں فضیلت بیان کر دی ہم نے آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی، اور یہ دوسری ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں جو ماہ مبارک رجب میں فضیلتیں ہیں، اس رجب المرجب میں جو مناسبات جنہیں کہا جائے، ائمہ کی ولادت ہے اور دوسری مناسبتیں ہیں، ان کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس مہینے کو دیکھیں تو اس مہینے کی پہلی ہی تاریخ سے مبارک دن شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا مبارک دن جو کم ہوتا ہے 12 مہینے میں، شاید ہی مہینہ ایسا ہے کہ جس میں پہلی تاریخ سے لے کے آخر ماہ تک مسلسل خوشیوں کی تاریخ ہمارے لیے جشن میلاد کی تاریخیں پائی جاتی ہیں۔ ہم انہیں بیان کر رہے ہیں، آپ انہیں یادداشت کر سکتے ہیں، اور انگلش کے کیلنڈر کے اعتبار سے اس سال کے لیے آپ انہیں نشان لگا دیں کہ کس دن کون سی تاریخ پائی جاتی ہے۔ پہلی رجب المرجب جو انشاءاللہ یا تو کل ہوگی یا پرسوں ہوگی۔ پہلی رجب المرجب ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جو بہت اہم دن ہے۔ ابھی پہلی رجب کے کچھ اعمال ہیں جنہیں ہم اعمال والے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پھر اس کے بعد 3 رجب آتی ہے۔ 3 رجب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، جو ہمیں جب ہم ولادت مناتے ہیں تو ہمیں شہادت بھی اسی طرح منانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شہادت تو بہت محفلوں سے منائیں، لیکن جب ولادت تو بڑی محفلوں کے ساتھ منائیں، نئے لباس کے ساتھ منائیں، لیکن جب امام کی شہادت کا دن آئے تو ہم اس میں پیچھے رہ جائیں۔ امام کا ہی قول ہے کہ ان شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور وہ محزون رہتے ہیں۔ اس کے بعد 5 رجب کی تاریخ ہے، جو ولادت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، کہ ہمیں اس دن بھی محفل کرنی چاہیے، نئے لباس پہننے چاہیے، عطر لگانا چاہیے، بہرحال اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہیے، تاکہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ آج کوئی تاریخ ہے، آج کوئی دن ایسا ہے۔ گھر میں والدہ نے بھی لباس بدلا، والد نے بھی لباس بدلا، نئے کپڑے پہنے، امکانات کے اعتبار سے گھر میں کھانا بنے، کچھ بھی میٹھی چیز بنائی جائے یا باہر سے لائی جائے، محسوس ہو اس چھوٹے سے بچے کو اور گھر کے نوجوان کو کہ آج گھر میں کوئی نیا ماحول پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 10 رجب آتی ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس دن بھی اسی طرح۔ اور اس کے بعد پھر 13 رجب آتی ہے، جو حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جو دن تو کہیں یعنی ہمارے یہاں بہت ہی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ائمہ کی ولادت اسی طرح منائی جائے جس طرح سے امام علی علیہ السلام کی ولادت پر